آپ نے کم از کم 2 عشر اولا کے ہدیہ دے دیا ایک ساتھ. بالکل مجھے نہیں لگتا 2 لاکھ وہ زیادہ لیتے ہوں گے. 2 لاکھ تو مجھے آج کل ذاکرین بڑے پیسے، میں نے سنا بڑے پیسے لیتے ہیں. بہت زیادہ لیتے ہیں قبلہ، بہت زیادہ لیتے ہیں. اور آپ نے جس طرح بتایا نا، اصل میں اپنے ہدیے میں سے 10-20 ہزار وہ دانت والوں کو بھی دیتے ہیں. اچھا داد والے پیسے لیتے ہیں واقعا، میں نے بھی یہی سنا ہے. واپس آ گئے پھر چلیں اب بولیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ آپ کو اللہ دعائیں آپ کی. آپ سن، اللہ آپ کو سلام. معذرت تھوڑا سا کنیکشن پرابلم تھا، میں نے جگہ کو چینج کیا، تبدیل کیا. اچھا معاف کیجیے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں، ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. موافقت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، موافقت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. واہ واہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو عزت دے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور میں کافی دیر سے منتظر ہوں. بس میرے چھوٹے چھوٹے سے 2 سوال ہیں، پھر آپ کے حضور سے رخصت چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے لینے کے لیے بھائی صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا تاڑے شہر چ رہندا ہے. ہاں یہ پیچھے ہمارے، یہ تھوڑا سا نزدیک ہی پاس ہی. او یار انہوں میرا جو پیغام ہے پہنچا دو. آپ کہتے ہیں اللہ یاری نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو آنا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ہم پیسے دیں گے. ان کو کتنا ملتا ہے ایک مجلس کا؟ کتنا ملتا ہے ان کو؟ کتنا ریٹ؟ وہ دراصل لیتے نہیں ہیں پیسے، نہیں لیتے مجلس کے. وہ ملتا تو ہوگا، فکس نہیں. نہیں فکس نہیں کرتے وہ. کتنا کتنا ملتا، کتنا ملتا ہے عام طور پہ؟ اگر فرض کریں ان کا کوئی اگر وہ لاہور جا کر مجلس پڑھے نا تو ان کو مل جاتا ہے کہ تقریباً مطلب یہی کوئی 10,000 روپیہ یا 15,000. ہم ان کو 1 لاکھ دیں گے. 10,000 روپیہ نہیں، ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے. ٹھیک ہے نا، 10 گنا دیں گے. ٹھیک ہے نا، لاہور بھی جانا نہیں ہوگا، اپنے گھر سے بات کریں. ٹھیک ہے نا، 1 لاکھ دیں گے. چلے 2 لاکھ دیتے ہیں. 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ. ٹھیک ہے، ادھر ان کو بلا دیں. ٹھیک ہے نا بھائی، 2 لاکھ روپیہ بھائی. ایک لاہور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک مجلس بھی نہیں بھائی. وہ بھائی 20 مجالس کے پیسے. جواب تو وہ دیں گے. ہم تو اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں نا، ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارا اندازہ تقریباً کچھ صحیح ہوگا کہ کیوں نہیں آ رہے، لیکن جواب وہ دیں گے. آپ نے کم از کم 2 عشر اولا کے ہدیہ دے دیا ایک ساتھ. بالکل نہیں، مجھے نہیں لگتا 2 لاکھ وہ زیادہ لیتے ہوں گے. 2 لاکھ تو مجھے آج کل ذاکرین بڑے پیسے، میں نے سنا بڑے پیسے لیتے ہیں. بہت زیادہ لیتے ہیں قبلہ، بہت زیادہ لیتے ہیں. اور آپ نے جس طرح بتایا نا، اصل میں اپنے ہدیے میں سے 10-20 ہزار وہ دانت والوں کو بھی دیتے ہیں. اچھا داد والے پیسے لیتے ہیں واقعا، میں نے بھی یہی سنا ہے. واقعا لیتے ہیں. کراچی میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں. 2-3 خطبہ ایسے ہیں، 2-3 خطیب ایسے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں. وہ داد والے اپنے ساتھ 4-5 لڑکے رکھتے ہی رکھتے ہیں جو پروگرام کو اٹھا کے رکھیں. پروفیشنل داد دینے والے ہوتے ہیں، پروفیشنل داد دینے والے. ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ دیکھیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ آئیں گے دور دور تک، کیونکہ آنے کے لیے کچھ جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں علم بھی ہونا چاہیے. بندہ یہاں پر آ کے بات کرے شیخ سے، تو علم ہونا تو لازمی ہے، بدیہی بات ہے. دوسرا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبلہ میں ابھی مجلس میں گیا ہوا تھا تو کچھ احباب کی شکایت تھی آپ سے متعلق. تو میں نے کہا میں ان کی عرضی جو ان کی شکایت آپ تک پہنچا دوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قبلہ کچھ ایسی آپ نے وعدہ کیا تھا 2 ہفتے پہلے کہ کچھ ایسی روایات ہیں ٹھیک ہے، فضائل آل محمد ہیں، وہ آپ سنائیں گے جو کہ روایت نعت ہیں. تو کان ترس گئے قبلہ ہم مولائیوں کے. بہت ہیں بھائی. آپ اہل بیت علیہ السلام کے اکثر فضائل بیان ناشدہ ہیں، اللہ جانتا ہے، کوئی اس کو ٹچ ہی نہیں کرتا. صحیح. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے ہیں، آپ کو قبلہ یعنی ایسا یہ تعجب ہے واقعا. آپ اہل بیت علیہ السلام کے اتنے فضائل پیغمبر نے بیان کیے ہیں، اتنے فضائل بیان کیے ہیں. کتاب الامامہ بحار الانوار میں، کتاب امیر المؤمنین بحار الانوار میں اتنے زیادہ فضائل. وہ سب ایسے جیسے فکر انٹچ خزانہ جیسے کسی کو ٹچ ہی نہیں کیا. ایسے وہ ذاکرین مولوی سب وہ اپنے سے بناتے ہیں، وہ اپنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو حق ہے، جو دین ہی یہی ہے، ان سے بہتر ہم تو تعریف نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں بھائی؟ ان سے بہتر، ان سے زیادہ نہیں کر. وہ جو انہوں نے بیان کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا میرے عزیز، میرے پروگرام لازمی رکھے گا قبلہ. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شہنشاہ صاحب کو ایک دن جو ہے نا وہ لائن اپ کروں انشاءاللہ.
وہ نہیں آئے گا. وہ اس کو بھائی وہ اس کو 1 کروڑ بھی دے دو وہ نہیں آئے گا. شہنشاہ کبھی نہیں آئے گا. شہنشاہ عمران خان کے پاس جائے گا, اس کے پاس وہ نواسب کے ساتھ بیٹھے گا, میرے پاس نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں بہت خوب ایسا ہی. باقی قبلہ ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ خطیب بالکل سب ذاکر حسین ہے, جو امام کا ذکر کرے وہ ذاکر ہے, لیکن پنجاب سائڈ کا تو خیر مجھے نہیں پتا, میری رہائش کراچی میں جس طرح آپ کو پتا ہے. کراچی میں اس وقت ابھی مجالس چل رہی ہیں, آج بھی مجلس تھی بی بی ام البنین کے حوالے سے. تو کراچی میں بس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, جن کے ساتھ نچلی محافل میں بیٹھک بھی ہوتی ہے, علامہ امجد جوہری صاحب, یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کر لگتا ہے کہ واقعاً علم اور خطابت سے فیضیاب ہوتے ہیں ہم لوگ. تو مطلب 1-2 ہی بچے قبلہ, باقی سب سناٹا ہے, باقی سب سمجھے وہ بس داد چل رہی ہے اور ادھر کے فضائل چل رہے ہیں, یہی سلسلہ ہے. انشاءاللہ خداوند متعالی آپ کے مجالس کو ثابت رکھے, سلامت رکھے اور بہتر بنائے انشاءاللہ. میں تو پاکستان انشاءاللہ بس قبلہ زیارت کرنی تھی, میں حاضر ہوا, معاف کیجیے گا, وقت ضائع کیا آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو. اچھا ابھی وہ جمشید صاحب بھی آئے ہیں, وہ جواب دیں گے نا کہ ذاکرین کیوں نہیں آ رہے. اچھا ابھی جو ہے ایک بڑے ذاکر آپ کے شہر کا, کراچی ہی کا, پروفیسر صاحب دیکھیں. السلام علیکم, کیسے ہیں شہید صاحب؟ خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. سنائیں خیرت سے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ جی ہیں مولا سے